بھی کیا تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک اچھے پولیٹیکل کلچر کو پروان چڑھانے کے حوالے سے کنسنسس ہوا۔ محترمہ کے پہلے دور حکومت میں پنجاب میں الیکشنز ہوئے، بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے یونین کے حق میں ڈیسیجن بھی دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے انہوں نے بھی اعلان کیا، آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا تھا۔ اس کا کوئی جمہوری راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم طلبہ کی سیاست کو پاکستان کے مستقبل بچانے کے لیے جو ہے ساری کوئی ایک جمہوری راستہ نکالا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس کیا جا سکے؟ دیکھیے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کرنے کی وجہ صرف تشدد نہیں ہے۔ اگر تو تشدد وجہ ہوتا تو پھر لیبر یونین بین نہ ہوتی، اس کی کیا وجہ آ گئی؟ وہاں تو تشدد نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کی پولیٹیکل کلچر کو، سیاسی عمل کو روکنا، اس کے اوپر قدغنیں لگانا مقصود تھا، اور اس کی نرسری یہ تھی، یہاں سے یہ بنیاد پڑتی تھی۔ اس کو روکا اس ارادے سے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پہ خرابیاں ہو جاتی ہیں، وہ خرابیاں آج بھی موجود ہیں۔ آج تو اسٹوڈنٹس یونین کئی سالوں سے نہیں ہے، دہائیوں سے نہیں ہے، آج بھی اسٹوڈنٹس کے گروپ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ نوجوان ہیں، نوجوانوں میں جوان خون ہوتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی لڑ پڑتے تھے، لیکن نوجوانوں میں لڑائی کی وجہ ہمارا اوورآل معاشرے کا اپنا ایک ماحول ہے۔ 77 سے یا 75 آنورڈ جو ہمارے ریجنل حالات بنے، 77 آنورڈ، 79 خاص طور پر، اس کے بعد جو حالات بنے، ان حالات میں پاکستان کے اندر تشدد آیا، پورے سماج کے اندر تشدد آیا۔ ہم نے تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، اور یہ صرف ہم ہی نے نہیں کیا، پورے عالم نے۔ آج امریکہ ہمیں روز دھمکیاں دے رہا ہے اور قدغنیں لگا رہا ہے ہم پہ۔ امریکہ اس خطے میں تشدد کا خود سب سے بڑا محرک ہے، انہوں نے خود ہمارے لیے وہ راستے پیدا کیے، اور آج اگر تشدد کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے تو وہ ختم نہیں ہو گیا، اور بڑھ رہا ہے۔ جہاں ڈائلاگ کا راستہ بند ہو جائے گا وہاں بدتمیزی اور لڑائی کا راستہ کھل جائے گا۔ آپ کو ڈائلاگ کے راستے اوپر رکھنے ہیں، کوئی دوسری رائے اس میں نہیں ہے۔ میں علی محمد صاحب سے تھوڑا واضح طور پر سمجھتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے اب حالات، والدین کو بھی آہستہ آہستہ اویئرنیس ہوئی ہے۔ کل بھی ہمارے ڈاکٹر انجینئر بن رہے تھے، لڑائیاں بھی ہو رہی تھی، یونین بھی موجود تھی، اور بڑے بڑے کمال کے طالب علم پیدا ہو رہے تھے۔ آج بھی بڑے کمال کے طالب علم پیدا ہو رہے ہیں، بڑے کمال کے برینز پیدا ہو رہے ہیں۔ آج بھی لڑائیاں موجود ہیں، آج بھی خرابیاں موجود ہیں، خرابیوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج باقی میڈیا کے ٹولز ہیں، اور طالب علموں میں کئی طرح کے، نوجوانوں میں ہو رہا۔ اس کی ذمہ داری صرف یونین پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ سیاسی عمل کے اندر کسی نہ کسی طرح آپ کی وابستگی، یہ کہنا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی وابستگی نہ ہو، مجھے معاف کیجئے، اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا جماعت اسلامی کا ہم ونگ نہیں ہے، لیکن اس بات سے انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا تعلق یا نظری طور پہ آپ اس جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہے، پی ایس ایف کا، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کسی نہ کسی نظریے سے الائٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ جوان ہوتے، میں جب اسکول پڑھتا تھا، کالج پڑھتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ ہم نے کوئی 15-20 دنوں میں نہیں تو 15-20 سالوں میں تو انقلاب لے ہی آنا ہے نا، اس ملک کو ہم بدل کے رکھ دیں گے۔ جو خواب دیکھ رہا آج میں دیکھتا ہوں تو مجھے ریئلٹی میں زندگی اور طرح نظر آتی ہے۔ اس عمر میں اگر آپ کو وہ خواب دیکھنا ہی بند کر دیں گے، چھوڑ دیں گے تو کام خراب ہوگا۔ بالکل میری جماعت اس کے لیے تیار تھی، ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کی خواتین کو، اس ملک کے مارجنلائزڈ طبقات کو، لیکن خاص طور پہ طلباء کو اگر ہم سیاسی عمل میں نہیں لے کے آئیں گے، آزادیاں نہیں دیں گے، ڈائلاگ اوپر نہیں کرنے دیں گے، تو پھر تشدد کے راستے بھی کھلیں گے، پھر نفرت کے راستے بھی کھلیں گے، انتہا پسندی کے راستے بھی کھلیں گے۔ ان سب کا علاج وہ ڈائلاگ ہے، وہ جمہوری عمل ہے، اور اس کی بنیاد اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے۔ یہ بڑے اچھی رائے ہے کہ اسمبلیوں کے اندر اس کے لیے اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ذرا سیاسی پارا بڑا زیادہ چڑھا ہوا ہے، گرمی ہے، سیاسی جماعتیں شاید کسی ایک ایشو پہ ڈائلاگ اپنے طور پر نہ کر سکیں، لیکن یہ ایک بڑا اچھا فورم آپ نے بنایا۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میرا نظیم صاحب ہے کہ ہم لوگ اس کو میڈیا میں بھی ڈیبیٹ کریں، اس طرح کے فورم اور کریں، اور ہم سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اس کی ضرورت پیدا کریں۔ اگر ہم علی محمد خان صاحب اسمبلی میں ہیں، میں اور امیر الدین صاحب تو نہیں ہیں، اگر یہ یا آپ کسی نوجوان کو جو اسٹوڈنٹس یونین کا حصہ رہا ہے، اس کے ذریعے ایک پرائیویٹ ممبر بل کروا رہا ہے، ایک بحث تو چڑھے، وہاں آغاز تو ہو،
وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے پھر ساری جماعتیں، میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں کہ میری جماعت کی طرف سے اس کے لیے سارے عمل چھوڑتے ہوئے، ساری لڑائی ایک طرف رکھتے ہوئے، اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور ڈائلاگ کے آغاز کے لیے میری جماعت کا تعاون چاہیے ہوگا لیجسلیشن میں، تو میں اپنی قیادت کے ساتھ بات کر کے وہ رستہ پیدا کروں. بہت شکریہ. یہ بہت اچھا ہے کہ